بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتاؤں گی۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا کی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر شمشیر آبدار بن گئی۔ جب وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہایت شاندار، لمبی، چمکدار اور مضبوط تلوار بن گئی، تو انہوں نے اسی کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ تلوار اون یعنی مددگار کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے کھجور کی شاخ میں روشنی آ گئی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھیری رات میں طوفان باداؤں بارہ کے دوران دیر تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ تمہارے آگے اور 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، بس تم اسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے تو وہ شاخ ان کے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاہ چیز کو پا لیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ توشہ دان میں کھجوروں کا ذخیرہ بے کہی ابو نعیم، ابن سعد، ابن عساکر اور زرقانی نے یہ واقعہ ابو منصور سے بطریق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جن کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے ہاتھ ایک توشہ دان یعنی ڈبہ لگا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصار پر میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا، لے آؤ۔ میں وہ توشہ دان لے کر حاضر خدمت ہو گیا اور کھجوریں گنی تو وہ کل 21 نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس توشہ دان پر رکھا اور پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ میں نے بلایا، وہ آئے اور خوب سیر ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح 10 آدمی آتے اور سیر ہو کر اٹھ جاتے، یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھجوریں کھائیں اور کچھ کھجوریں میرے پاس توشہ دان میں باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم اس توشہ دان سے کھجوریں نکالنا چاہو، ہاتھ ڈال کر ان میں سے نکال لیا کرو، لیکن توشہ دان نہ انڈیلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے کھجوریں کھاتا رہا، اور پھر حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پورے عہد خلافت تک اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا اور خرچ کرتا رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ چوری ہو گیا، اور وہ توشہ دان بھی میرے گھر سے چوری ہو گیا۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ تخمیناً 200 وسق سے زیادہ میں نے کھائیں۔ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توشہ دان سے منوں کے حساب سے کھجوریں نکالیں، مگر پھر بھی تعداد میں آخر وہ ختم نہ ہوئیں۔ دست شفا سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ اس کے مکان کے زینے سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم کے پھیرتے ہی میری پنڈلی ایسی درست ہو گئی کہ گویا کبھی وہ ٹوٹی ہی نہ تھی۔ دست اقدس کی فیض رسانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں میری طرح تجربہ کاری آڑے آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا، جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت کریم علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرہ بھر غلطی کا شائبہ مجھے نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر بھر کے اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ عرفہ سے 3 میل دور مقام ذی المجاز میں تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے پیاس لگی ہے اور اس وقت میرے پاس پانی نہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، پی لیں۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا پاؤں مبارک اسی جگہ رکھا تو وہ جگہ باہم مل گئی اور پانی کا اخراج بند ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی اور اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری، جس سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں مجھے مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے شفا دے اور صحت عطا کر۔ اس کی برکت سے مجھے اسی وقت شفا ہو گئی اور اس کے بعد میں کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوا۔ جزاک اللہ۔